بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنا PSY 512 جینڈر ایشوز ان سائیکالوجی کا کریں گے لیکچر نمبر 23۔ اس میں ہم جینڈر اور ایموشنز کے ریلیٹڈ پڑھیں گے، یعنی کہ ایموشنز جو ہیں، جذبات جو ہیں انسان کے، اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ وہ جینڈر کے حساب سے کیسے چینج ہوتا ہے اور کیسے ڈفرینسز اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور پیارے پیارے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس سے ہی مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور پھر اور ویڈیوز بنانے کا اور زیادہ محنت کرنے کا دل بھی کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس کے لیے آپ چینل کی ڈسکرپشن میں سے واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، تو وہاں سے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں، تو وہاں پہ میں PDF شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ جینڈر اینڈ ایموشن جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی بقا کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے، مطلب کہ ایک اس کی زندگی کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک اہم کمپوننٹ ہے انسان کا۔ یعنی کہ انسان اور روبوٹ میں کیا فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ ایموشنز رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے یا روتا ہے، اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، ہنستا مسکراتا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہیں وہ ایموشنز میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں۔ اور ایموشنز جو ہیں وہ کسی بھی انسان ہوا وہ مرد ہو یا عورت، اس کی پرسنالٹی کا ایک بہت ہی اہم جز ہیں، اور یہ ایک بہت ہی عام آبزرویشن ہے، دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ مردوں اور عورتوں میں دونوں میں جذبات کو ایکسپریس کرنے کا جو طریقہ ہے، اپنے جذبات کا اظہار، وہ بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے۔ مطلب کہ مرد الگ طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ الگ طریقے سے کرتی ہیں۔ اور غلط عقائد کے مطابق اسٹیریوٹیپیکلی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، زیادہ اپنے جذبات کی وجہ سے کام کرتی ہیں، اور جذبات جو ہیں ان پر زیادہ عام طور پر حاوی آئے رہتے ہیں۔ اور عورتوں کے جو بیہیویئر ہے ان کا، وہ ان کے ایموشنز کی وجہ سے، وہ اپنے جذبات کی وجہ سے کام کرتی ہیں، اور دے آر لیڈ بائی دیئر ہارٹ ناٹ ہیڈ۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ فیصلے اپنے دل سے کرتی ہیں، دماغ سے کام نہیں کرتی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لاجک سے کام نہیں لیتی، اور مطلب کہ جو جی میں آتا ہے کر دیتی ہیں۔ اور مردوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اپنے جذبات کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہے، اور وہ جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ صحیح وقت پر اور صحیح طرح سے کرتے ہیں، اور اپنے جذبات کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی کہ اسٹیریوٹائپس، کیا یہ سچ ہیں یا نہیں سچ، اور کس حد تک ان میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ سچائی پائی جاتی ہے، تو ہم آج یہ دیکھیں گے۔ اور مین سوال کیا ہیں کہ کیا مرد اور عورت جو ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور کیا وہ یہ جذبات جو ہیں الگ الگ وہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، مطلب کہ پیدائش کے ساتھ ہی ان کے اندر اس قسم کے جذبات الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا جینیٹک میک اپ یعنی کہ پیرنٹس کی وجہ سے ان کو وراثت میں ملتے ہیں، اور یا ہارمونز کا، یعنی کہ جینڈر جو ڈفرینسز، مین ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، میلز میں الگ ہارمونز ہوتے ہیں اور فیمیلز میں الگ ہارمونز ہوتے ہیں، تو زیادہ ڈفرینس جو ہے وہ ہارمونز کی وجہ سے ہے یا کیا مطلب کہ ڈفرینس ہے، تو یہ کوسچن ہم نے بیسیکلی ڈسکس کرنے ہیں۔ اور مین کوسچن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آر دیئر اینی ریئل جینڈر ڈفرینسز ان ایموشنز، کہ جذبات میں کیا کوئی حقیقی بھی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، فرق پایا جاتا ہے جینڈر کے ریلیٹڈ، یا یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ویسے ہی مطلب کہ جھوٹ ہے۔ اس کی ہم نے ریسرچ کے مطابق یہ چیک کرنا ہے۔ ریسرچ کے مطابق ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایموشنز جو ہیں کیا وہ وراثت کی وجہ سے پیرنٹس سے بچوں کو پاس ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ اثر رکھتا ہے، یا جو کلچر ہے، سوسائٹی ہے، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جینڈر رولز اور یہ جو بنتے ہیں، مطلب کہ ایموشنز جو ہیں اور ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ وہ بنتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق مرد اور عورت جو ہیں وہ ان کے ایموشنز جو ہیں وہ ہوتے تو سیم ہی ہیں، مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے ایموشنز ہوتے تو سیم ہی ہیں،
سب انسانوں میں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی اپ برنگنگ مطلب کہ شروع سے پرورش کی جاتی ہے، جیسے حساب سے انہیں سمجھایا جاتا ہے، اور سوسائٹی میں جیسے وہ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس. اب آپ خود ہی مطلب کہ کامن آبزرو کرتے ہوں گے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مرد بنو، چیزوں کو فیس کرو، یا یہ کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ روتے نہیں ہیں، مرد بھی کبھی روئیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بچوں کو شروع سے ہی، یہاں تک کہ وہ سوچنے سمجھنے کی ایج میں ابھی نہیں بھی ہوتے تو تب سے ہی ان کو کہنی شروع کر دیتے ہیں. تو وہ چیزیں پھر ان کے انکانشیس میں چلی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو پھر پرسنالٹی جو ہے اس طریقے سے ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سوسائٹی میں وہ پھر دیکھتے ہیں اپنے سے بڑوں کو، یعنی کہ گھر میں امی ابو ہوتے ہیں تو لڑکے جو ہوں گے چھوٹے بچے تو وہ ابو کو کاپی کرنے کی زیادہ کوشش کریں گے اپنے فادر کو، اور لڑکیاں جو ہوں گی وہ مدر کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گی. تو مدرس جو ہیں وہ زیادہ تر عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایموشنل ہوتی ہیں، اور فادر جو ہیں ان کو روتے ہوئے مطلب کہ زندگی میں کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا بچوں نے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری میٹر کرتی ہیں. پھر اس حساب سے جو بچہ ہے اس میں ایموشنز جو ہیں وہ اس حساب سے وہ جنڈر کے حساب سے سیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ اگر میل ہے تو مطلب کہ اس کو اپنے ایموشنز کو دبانا ہے، اور اگر لڑکی ہے فیمیل ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ چلو ایسے ہی ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ ایموشنز جو ہیں وہ فوراً سے ایکسپریس کر دیے جاتے ہیں. مطلب کہ رونا دھونا لگا رہتا ہے آس پاس جیسے ہر وقت نظر آتا ہے، تو وہ پھر اس حساب سے ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹیریوٹیپیکلی بھی جنڈر رولز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، یعنی کہ غلط عقائد جیسے معاشرے میں مشہور ہیں. آبزرویشنل لرننگ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو کاپی کریں گے، پیرنٹس کو دیکھیں گے تو اس حساب سے اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. یعنی کہ یہاں پہ یہ سائنٹسٹ ریسرچ والے کہتے ہیں کہ ہم بایولوجیکل ڈفرینسز جو ہیں میلز اور فیمیلز میں ہارمون کی چینج کی وجہ سے میل میں جو ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے تو وہ جو زیادہ ایگریسونیس کی طرف جاتا ہے، اور فیمیلز میں باقی ہارمونس ہوتے ہیں مطلب کہ دوسرے. تو دونوں جو جینڈرس میں ہارمونل چینجز بھی ہیں، ہارمونل ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں، تو فزیولوجیکل چینجز بھی ہیں، مطلب کہ باڈی میں باقی آرگنس کے حساب سے اور بھی چینجز پائے جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بایولوجیکل یا فزیولوجیکل چینجز جو ہیں جینڈرز میں ان کو اگنور نہیں کر رہے، لیکن ان کا بھی رول ہوتا ہے. ان کا رول پلس جب ایڈ ہو جاتا ہے یہ سوسائٹی کے ساری چیزیں، سوسائٹی میں جو کچھ دیکھتے ہیں بچے یا جیسے ان کی پرورش کی جاتی ہے، پھر اپنے آس پاس دیکھے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے دماغ میں یہ دونوں چیزیں پھر کمبائن جب ہوتی ہیں نا تو اس کے حساب سے پھر ان کا بیہیویئر بنتا ہے. زیادہ بیہیویئر یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بایولوجی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ زیادہ چیزیں سائیکو سوشل کلچرل فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. مطلب کہ جیسے سوسائٹی میں جینڈرز کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، یا جیسے وہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں بچے، آبزرویشنل لرننگ مطلب کہ دیکھے جو سیکھنے والا عمل ہے. تو کلچر میں جیسے پھر ہوتا ہے ٹی وی ڈراموں میں بھی، مطلب کہ ہر چیز کا اپنا اپنا رول ہے نا، تو جیسے دیکھتے ہیں آس پاس تو پھر وہ ویسے ہی اپنے بارے میں بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہی ان کے مائنڈ میں بھی وہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. کمپوننٹس آف ایموشن، سائیکولوجسٹ جو ہیں انہوں نے بہت ڈفرینٹ تھیوریز پیش کی ہیں کمپوننٹس آف ایموشنس کے بارے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنز جو ہیں وہ انسان کی جبلت کا، اس کی فطرت کا حصہ ہیں، اور فزیولوجیکل کمپوننٹس جو ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی کہ بایولوجیکل ڈفرینسز جو پائے جاتے ہیں دونوں جینڈرز میں. سائیکولوجسٹ جو ہیں انہوں نے فزیولوجیکل اسپیکٹس، یعنی کہ جو بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں جینڈر میں دونوں میں آرگن کے حساب سے اور ہارمونس کے حساب سے جو بھی ڈفرینسز ہیں تو ان پر بھی وہ ایگری کرتے ہیں کہ ان کا رول بھی ہے اپنے مطلب کہ ایموشنز
جذبات کے اظہار کرنے کے طریقے میں اور جس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے دماغ وہ چیزیں لیتا ہے، تو اس میں بائیولوجی کا رول جو ہے اس پر سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ایگری کرتے ہیں اور وہ اس چیز کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں کہ کوگنیٹیو ڈفرینسز یعنی کہ جو ہیں کوگنیٹیو اسپیکٹ جو ہے اس کا بھی زیادہ رول ہے، مطلب کہ جیسے سوسائٹی میں دیکھا جائے گا نا تو اس حساب سے پھر کوگنیٹیو میپ بن جائے گا۔ جیسے مطلب کہ کوئی بھی چیز ایکسپیرینسز فنومنا کچھ بھی ہوتا ہے، بچہ آبزرو کرتا ہے تو اس حساب سے اس کے دماغ میں یا سارے انسانوں کے دماغ میں جو بھی ہے کوئی بھی، تو ان کے دماغ میں ایک نیورل پاتھ وے بن جاتا ہے، نیورونز جس حساب سے موو کرتے ہیں تو وہ پھر پاتھ ویز پکے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے انکانشیس میں دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ اس حساب سے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ اس میں فزیکل اراؤزل کی اہمیت جو ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ فزیکل اراؤزل کہتے ہیں جسم کا شدت میں آ جانا، مطلب کہ ایک دم سے جیسے غصہ آتا ہے نا تو پوری باڈی جو ہے وہ بلون اپ ہو جاتی ہے، مطلب کہ آپ کا منہ بھی ریڈ ہو جائے گا، آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی اور آپ کو غصہ آنے لگے گا بہت زیادہ، مطلب کہ غصے کی کنڈیشن میں۔ تو یہ سب کچھ جو فزیکل چینجز ہوئے ہیں نا اس غصے کے پورے عمل کے دوران، تو اس کو ہم کہیں گے فزیکل اراؤزل، اور اس کے جواب میں جو آپ کچھ کسی کو شور وغیرہ ڈالیں گے، غصہ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے اگر، تو وہ کیا ہوں گے، وہ آپ کے ایموشنز ہوں گے۔ یہاں پہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں ریچرڈ لیزرس جو ہیں وہ اس چیز کی کوگنیشن کی پرائمیسی کو زیادہ بلیو کرتے ہیں، مطلب کہ کوگنیشنز یہ دماغ کے اندر جو کوگنیٹیو میپس ہوتے ہیں، پاتھ ویز، جیسے نیورل پاتھ وے کی میں نے اوپر بات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے ایموشنز میں اور بائیولوجی فزیولوجی کی کم ہے۔ آگے دو سائنٹسٹ ہیں شیسٹر اینڈ سنگر، انہوں نے ایک کی تھی اپنی تھیوری پیش کی تھی اور اس میں انہوں نے فزیولوجیکل اراؤزل، مطلب کہ جسم جیسے ایموشنز کی کنڈیشن میں آتا ہے تو اس کا، اور کوگنیٹیو لیبلنگ، کوگنیشن، ان دونوں کی امپورٹنس کو، ان دونوں کی اہمیت کو سمجھا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے ایموشنز کے بارے میں تھیوری اپنی بنائی تھی کہ ایموشنز جو ہیں، جذبات جو انسان کے، وہ ان دونوں سے مل کر بنتے ہیں، یعنی کہ بائیولوجی جو فزیکل اراؤزل، آپ کو غصہ وغیرہ آئے تو جیسے آپ کی ہارٹ بیٹ وغیرہ تیز ہوتی ہے نا، تو وہ سارا کچھ بھی انکلیوڈ ہوگا، اور کوگنیٹیو لیبلنگ، آپ کا مائنڈ جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ دونوں چیزیں مل کے آپ کا بیہیویئر بنائیں گی، آپ کے ایموشنل رسپانسز بنائیں گی۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ جینڈر ڈفرینسز جو ہیں ایموشنز میں، ان کو دیکھنے سے پہلے ہمیں فزیولوجی کوگنیشن ڈیبیٹ بھی دیکھنا ہوگا، یعنی کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اوپینین فزیولوجیکل ہے، مطلب کہ باڈیلی چینجز یا بائیولوجی میں جیسے میل اور فیمیل میں چینجز پائے جاتے ہیں، تو وہ ایموشنز میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے ایموشنز پر، تو یہ جو ہیں تو یہ پھر دونوں جینڈرز میں برابر ہی ہوں گے، ایموشن کی نیچر کو اس میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کوگنیشن پہ زیادہ بلیو کرتا ہے، کوگنیشن کی امپورٹنس کو، یعنی کہ دماغ کے نیورل پاتھ ویز اور اس چیز پر زیادہ بلیو کرتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھے گا، اس بات پر بلیو کرے گا کہ کوگنیٹیو ایکسپیرینسز، یعنی کہ انسان زندگی میں جن جن چیزوں سے گزرتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے مائنڈ پر اپنی چھاپ چھوڑتی جاتی ہیں۔ جو بندہ عمر میں آگے بڑھتا ہے یا جیسے بھی، تو اس کے مائنڈ میں وہ ساری پچھلی چیزیں بھی انکانشیس میں ایسے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے مائنڈ میں وہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں پھر مل کر اس کا انسان کا بیہیویئر جو ہے اور اس کے ایموشنز جو ہیں اس کو ڈیٹرمائن کریں گی، اگر آپ کوگنیشن والے پر بلیو رکھتے ہیں۔
اچھا، پھر آگے یہ تھیوریز کے مطابق بتا رہے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ اپنے فزیکل جو اسٹرینتھ ہے اس پر زیادہ بلیو رکھتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ اپنی کوگنیٹیو انفارمیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، یعنی کہ اپنے دماغ کی جیسے سوچ انفارمیشن دماغ کے اندر جو بھی مٹیریل ہوتا ہے نا، تو جیسے ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو اس پر وہ زیادہ بلیو کرتی ہیں۔ اور مرد جو ہیں وہ ان کی فزیکل اسٹیٹ میں جو بھی چینجز آتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ جلدی سے سمجھ جاتے ہیں، اور وہ عورتوں سے اچھی طرح اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہی دیکھیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں نا، شاعر معاشرے کے سب سے زیادہ سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جن کو جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں نا، پھر وہ شاعری کرتے ہیں اور ان کی شاعری میں وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں۔ تو زیادہ تر شاعر جو ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں، مطلب کہ عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ تو فزیکل اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ، بلڈ گلوکوز، یہ اس میں اگر چینجز آئیں تو مرد جو ہیں وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس لحاظ سے تو وہ جلدی دیکھ لیتے ہیں، ان کو جلدی محسوس ہو جاتا ہے۔ اور ویسے شاعری کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ چیزوں کو زیادہ سینسیٹیو طریقے سے لیتی ہیں، وہ چیزیں ان پر اثر زیادہ کرتی ہیں، لیکن اس بات کو جو کچھ ان پر گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے جو شاعر ہیں وہ زیادہ مرد ہوتے ہیں اور عورتیں کم ہی شاعر ہوتی ہیں، حالانکہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں ایموشنل حساب سے، اور وہ زیادہ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو۔ اور نیچرلسٹک سیٹنگ میں مطلب کہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے ریسرچ کے مطابق کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ اپنی باڈی میں اگر کوئی چینج آتی ہے، ہارٹ بیٹ یا بلڈ گلوکوز، بلڈ پریشر جیسے ہم نے اوپر پڑھا، تو وہ ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں، اور ایک طریقے سے ہی مطلب کہ اس کو وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ دوسرے کے ایموشنز جو ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں، اور دوسروں کو سپورٹ بھی کر سکتی ہیں۔ کسی بھی موقع پر کوئی اگر دکھ میں ہو، کوئی خوشی میں ہو، تو وہ اچھی طرح سے دوسرے کے ایموشنز کو، دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتی ہیں، اور وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں کیونکہ خود بھی، اور اس لحاظ سے وہ زیادہ ان کی زیادہ ایبلٹی ہے، مطلب کہ سینسیٹیوٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہ جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لیتی ہیں، تو پھر وہ دوسروں کے دکھ بھی جو ہیں وہ صحیح طرح سے سمجھ جاتی ہیں۔ اچھا، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسرچ کے مطابق جو مطلب کہ دونوں جینڈرس ہیں، میلز اور فیمیلز، وہ دونوں ایموشنز کو ایک طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ مطلب کہ اب اگر کوئی دکھ کم ہو گیا ہے، کسی کی فیملی میں کوئی مطلب کہ ممبر ہوتا ہے، کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے، تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر، تو میلز اور فیمیلز جتنے بھی سارے فیملی کے ہیں، دکھ ان سب کو برابر ہوگا، لیکن ان کا جو ایکسپریس کرنے کا، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہوگا۔ تو پھر مرد جو ہیں وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کم کرتے ہیں اور عورتیں زیادہ کرتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر ان کے بیہیویئر میں چینجز آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بچپن سے ہی لڑکوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز جو ہیں، خاص طور پر دکھ کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرتے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ مرد بھی کبھی روئیں، لڑکے بھی کبھی روئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ اور جو ایگریشن غصہ کرنا ہے، تو اگر غصہ کریں گے تو اس پر ان کو اور زیادہ واٹ ملے گی، اور یہی کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ مطلب کہ غصہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے پھر دکھ کا اظہار نہیں کریں گے اور غصہ جو ہے وہ خوب کریں گے۔ اور لڑکیوں کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو جو ایموشنز ان کو کنٹرول کرنے سکھائے جاتے ہیں وہ ان کا غصہ ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کریں، غصے کو کنٹرول میں رکھیں، اور جو
یہ دوسرا مطلب کہ دکھ کا اظہار ہے اس پر ان کو کنٹرول نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے دکھ کا اظہار جو ہے وہ کر سکتی ہیں، تو اسی لیے ہی پھر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر روتی دھوتی رہتی ہیں۔ دو آپ دیکھو گے مل کے بیٹھتی ہیں نا تو بس ان کی دکھ بھری داستان کھل جاتی ہے اور رونا دھونا لگا رہتا ہے، اور غصے کا اظہار جو ہے وہ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آپ سوسائٹی میں عورتوں کو زیادہ روتے ہوئے دیکھیں گے، اور مشکل سے ہی کسی مرد کو آپ نے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہ تو کامن ایکسپیرینس ہے۔ بہت سی ریسرچز اس میں کی گئی ہیں کہ جینڈرز میں ایموشن کے لحاظ سے سملیرٹیز، یعنی کہ ایک جیسے سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں فیشل ایکسپریشن یعنی کہ چہرے سے کیسے ایموشنز ایکسپریس ہوتے ہیں، فیشل موومنٹس، اور باقی یہ جو فیشل ایکسپریشنس ہیں یہ کلچر کے حساب سے ڈیفر کرتے ہیں، اور بہت سی ریسرچز یہ بھی شو کرتی ہیں کہ کچھ ایسے فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں، مطلب کہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں تمام کلچرز کے درمیان، یعنی کہ یہ نون وربل میں آ جاتا ہے نا کہ بات چیت نہیں ہو رہی لیکن منہ سے کیسے دیکھتے ہی آپ کو، کسی بندے کو دیکھ کے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب غصے میں ہے، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے فیشل ایکسپریشنز کی وجہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو کچھ فیشل ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہ کلچر کے حساب سے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں، یعنی کہ پوری دنیا پر ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے MCQs کہیں سے بھی آ جائے آپ کر سکتے ہیں، اور اگر مطلب کہ شارٹ کوسچنز آتے ہیں تو آپ اس میں جو بیسک کنسیپٹ ہوا کریں نا وہ لکھ دیا کریں، تو 2-3 لائنوں کا اگر بن جائے تو شارٹ اچھے سے اٹیمپٹ ہو جاتا ہے۔ اور لانگ کے لیے آپ ایسا کیا کریں، اوپر ایک ہیڈنگ دے دیا کریں، ڈیفینیشن، اگر کوئی ڈیفینیشن آپ کو اچھے سے نہیں بھی آتی نا آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہیڈنگس دینے سے کیا ہوگا کہ اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی، اور ڈیفینیشن لکھ دیں ایک ہیڈنگ میں، اور اگر ڈیفینیشن والا نہیں ہے جیسے یہ کوسچنز ہیں تو ان میں کنسیپٹ لکھ دیا کریں، کنسیپٹ اوپر لکھیں، اور بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ 2 لائنوں میں ایکسپلین کریں، اس کے آگے پھر ایک اور ہیڈنگ دیں ایکسپلینیشن، اس میں 3 لائنیں لکھ دیں، اور پھر 1-2 ایگزامپل ڈال دیں اس کے اندر، تو آپ کا اچھے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس چاہیے تو اس کے لیے آپ چینل کی ڈسکرپشن میں سے واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیں، تو وہاں پہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی۔ باقی آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔